امام صاحب نے جیسا کہ کہا کہ خالص شرک اور خالص توحید ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے شرک اور توحید ایک دل میں، مرد مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ معزز سامعین، سب سے پہلے رمضان میں ہمیں فکر ہونی چاہیے ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی اور ہمارے توحید کی، اور اپنے آپ کو شرکیات سے، بدعیات سے جو ہے ہمیں بچانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے جو فرائض ہیں، ان فرائض کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، دیگر عبادات ہو، جو فرائض کے نیچے آتے ہیں، حکم میں آتے ہیں، ان سارے فرائض کو ہمیں بجا لانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل ہے جو اللہ نے فرض کیا، اس کے بعد نوافل ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ہمیں فرض کو جو ہے اولویت دینا چاہیے، اس کے بعد ہی دیگر اعمال۔ اور اسی طریقے سے رمضان میں کیے جانے والے اعمال میں ہمیں سحری دیر سے کرنی چاہیے اور افطار جلدی کرنا چاہیے، وقت ہونے پر افطار جلدی کرنا چاہیے اور سحری دیر سے جو ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین، جو سنن رواتب ہیں، جو سنت مؤکدہ جس کو ہم کہتے ہیں، دن و رات میں جو 12 رکعت ہیں، سنن رواتب، اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ دیگر مہینوں میں ہم کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن رواتب اس کو کہتے ہیں جو فرض نمازوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو کہ 12 رکعت ہے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں گھر کا وعدہ کیا، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں گھر کا وعدہ کیا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے صلاۃ الضحیٰ، جس کو ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز اس نے پڑھ لی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حج و عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا، چنانچہ صلاۃ الضحیٰ یہ بہت ہی اہم نماز ہے۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین، جہاں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، وہیں ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ ہم کریں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بڑھ کر صدقہ و خیرات رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور آپ کو جان لینا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے، اور بیماروں کو شفا صدقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتے ہیں، چنانچہ اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی معزز سامعین، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، اور حوقلہ جس کو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک ہی اس میں آپ اس کو ملا کر اگر آپ کہتے رہیں گے، یہ بہت ہی بہترین عمل ہوگا، کیونکہ روزہ رکھنے والوں میں، جہاد کرنے والوں میں، دیگر حج کرنے والوں میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہتر کون ہوں گے، تو اس وقت ہر ایک کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایک ہی تھا، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، چنانچہ ہمیں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین، استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دعاؤں کا مہینہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور استغفار مغفرت کا مہینہ بھی چونکہ رمضان ہے، استغفار کا اہتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ سلف صالحین سے جو بات منقول ہے وہ یہ، آج ہمارا استغفار ایسا ہے کہ اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، یعنی
कोई जो है इखलास नहीं पाया जा रहा है, ऐसे ही हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले रहे हैं, दिली तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम तौबा नहीं कर रहे हैं, दिली तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ हम रुजू नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मुअज़्ज़ज़ सामईन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर 10 बार रहमतें नाजिल फरमाता है। एक बार दरूद के बदले अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और एक हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है तो 10 नेकियां उसके खाते में लिखी जाएंगी और 10 जो है गुनाह माफ़ होंगे और जन्नत के 10 दर्जात जो है उसके बुलंद होंगे। यानी एक बार दरूद भेजने के कितने फ़वाइद हैं, और हम सबको मालूम है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान हम सब पर कितना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए, सारी इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहसिन हैं। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, दरूद भेजने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों का मुताला होना चाहिए। हदीसों का अगर मुताला करने नहीं है तो सुनना चाहिए, और हदीसों को याद करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, 40 हदीस हिफ्ज़ करने का रिवाज जो है असलाफ़ में रहा है। चुनांचे हमें भी चाहिए कि हम 40 हदीस याद करें जो कि छोटी छोटी होती हैं। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामईन, वालिदैन के साथ हमें बिल्कुल बेहतरीन मामला करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, और रिश्तेदारों के साथ हमारा मामला अच्छा होना चाहिए। वालिदैन के जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ हमारा मामला अच्छा होना चाहिए, और इसी तरीके से मेहमानों की इज़्ज़त होनी चाहिए, और हमारे जो पड़ोस हैं उनके साथ हमारा मामला बेहतर होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम सलाम को फैलाने वाले बने, और खाना खिलाने वाले बने, और लोगों से अच्छी बात करने वाले बने। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आप सभी को मालूम है कि तुम सलाम को आम करो और खाना खिलाओ, और जब लोग सो रहे हों तुम उठकर जो है नमाज पढ़ो और रिश्तेदारी को मजबूत करो। अगर ये 4 अमाल तुमने कर लिए तो तुम्हारे रब की जन्नत में अमन व अमान के साथ तुम दाखिल हो जाओगे। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और इसी के साथ साथ मुअज़्ज़ज़ सामईन, सुबह शाम के अज़कार का एहतिमाम भी होना चाहिए। सोने के जो अज़कार हैं उसका एहतिमाम होना चाहिए, और वज़ू के साथ सोने की कोशिश करनी चाहिए। और रमज़ान के महीने में जहाँ तक हो सके 2 चीज़ों का एहतिमाम बेहद ज़रूरी है। एक मिसवाक है, दूसरा खुशबू है। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिसवाक मुँह की बदबू को दूर करता है और खुशबू जिस्म की बदबू को दूर करता है। चुनांचे इसका एहतिमाम भी होना चाहिए। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामईन, रोज़े से हैं इसका माना यही नहीं कि हम सूखे सूखे रहें, बल्कि हमेशा हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराना भी अपने भाई के लिए यकीनन ये भी सदक़ा है। तबस्सुमुक फ़ी वजहि अख़ीका सदक़ा। चुनांचे इसके साथ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कायनात है, मखलूक़ात हैं, कोई भी चीज़ आप देखते हैं उसके ताल्लुक़ से आपको सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या खूब उसको पैदा फरमाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात कितनी जो है बड़ी है, इसका भी जो है हमें फ़िक्र करना चाहिए। और इसी तरीके से मोहतरम सामईन, रास्ते में पड़ी हुई कोई भी जो है तकलीफ़ देह चीज़ हमें नज़र आती है उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए। चुनांचे मुअज़्ज़ज़ सामईन, इफ़्तार के दौरान जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो है कि इफ़्तार तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं, लेकिन अपना खाया हुआ, अपना इस्तेमाल किया हुआ गिलास या कोई भी चीज़ आदमी वहाँ से उठाने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि समझता है कि वहाँ काम करने वाले हैं, वो लोग वो सारा काम कर लेंगे। ठीक है, ज़रूर वो लोग कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे मजबूरन, लेकिन अगर हम अपनी चीज़ को वहाँ से उठाकर ले जाएंगे तो यकीनन वो भी तो हमारा मुसलमान भाई है, वो भी तो रोज़े से है, तो उस पर कुछ बोझ हम कम करेंगे और उसका सवाब हमें ज़रूर मिलेगा। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामईन, याद रखें कि नरमी को अपनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नरमी में खैर है, शिद्दत में खैर नहीं है। गुस्से को जो है आप काबू में रखें, और इसी तरीके से किसी से भी वादा करें, वादा पूरा करने की कोशिश करें, नसीहत करते रहें, और जो अनपढ़ हैं या दीन के उमूर नहीं जानते उनको दीन के उमूर सिखाने की कोशिश करें। मारूफ़ का हुक्म दें, अच्छी बात का हुक्म दें, और बुरी बात से रोकें। मज़लूम की मदद करें, यतीमों की किफ़ालत करें, और जो बेवा मसाकिन हैं उनकी भी जो है किफ़ालत करने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी फ़जीलत आपको मालूम है। और इसके साथ साथ नज़रों को नीचे करें,
اور بھائیوں کو وقتاً فوقتاً جا کر ان سے ملاقات کریں اور قبرستان کی زیارت کریں، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، جنازے کی نماز ہے تو اس میں شریک ہوں، اور کوئی اگر کسی کو مصیبت لاحق ہے جا کر اس کو دلاسا دینے کی بھی کوشش کریں، کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کریں، کوئی بھائی اگر آپ کو دعوت دیتا ہے، افطار کی دعوت، کوئی بھی دعوت، اس کی دعوت کو آپ قبول فرمائیں، اور اسی طریقے سے ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے آپ انتظار کریں، علماء کی قدر کریں اور بڑوں کا ادب کریں، اور جو بھی شک و شبہات ہیں اس کو جو ہے اس کا رد کریں، اور سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کی عادت ڈالیں، اور اگر کوئی محتاج ہے اس کو قرض دیں، کوئی محتاج ہے اس کو قرض دے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اسی طریقے سے قرض دار قرض ادا نہیں کرتا اس کو مہلت دیں، اگر پھر بھی وہ ادا نہیں کر سکتا اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، یہ اللہ پر قرض ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بہترین انداز میں لوٹائیں گے۔ اور اسی طریقے سے محترم سامعین، ہمیں اچھی سفارش کرنی چاہیے، اور آپس میں جو لین دین ہوتا ہے اس میں ہمیں عفو درگزری کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کرنی چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبت کرنی چاہیے۔ ہماری جو دولت ہے اللہ نے نوازا ہے تو وقف کرنی چاہیے، ایسا تھوڑا بہت صدقہ نہیں بلکہ وقف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، اور مسلمان کی زندگی میں، مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک دو چیزوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ محترم سامعین یاد رکھیں کہ صلاۃ الاستخارہ کا اہتمام بھی ہمیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں صرف ہمارے اپنے لیے استغفار نہیں بلکہ اپنے جو بھائی ہیں ان بھائیوں کے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے، اور ہمیں زیادہ تر رمضان کے مہینے میں یہ دعا کا آپ ورد کرتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کا ورد زیادہ کرتے رہیں۔ اس طریقے سے جو اعمال مختصر طریقے سے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی ڈھیر سارے اعمال ہیں، ان کو جانیں اور ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہوگا ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہنے اور سننے سے بڑھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم۔